اسٹیبلشمنٹ کی پہلی چوائس ہمیشہ سے نون لیگ تھی۔ 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب کو اقتدار میں لانا تھا لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارچ اور اپریل میں انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، کیا مارچ اور اپریل میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں انکلوڈنگ ایک تصویر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے دو رہنماؤں کی تصویر ہے خیبر پختونخوا سے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان خبروں کے علاوہ بھی کچھ مزید خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سینئر صحافی حامد میر صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے اور خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ 2018 میں نون لیگ کو اقتدار میں لانا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ۔ جی ہاں جی، حامد میر صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی ڈیٹیلز سامنے آتی رہی ہیں، ہمارے تک بھی پہنچتی رہی ہیں کہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب نائل ہو چکے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو اقتدار میں لایا جائے، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے جو تعلقات ہیں ان کی ایک ہسٹری بھی ہے اور نون لیگ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پہلی چوائس رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اس وقت کیوں آنے دیا گیا، لیکن جس طریقے سے ان کو آنے دیا گیا اس کے اوپر بھی میں آپ سے تھوڑی سی تفصیلات شیئر کروں گا۔ لیکن پہلی جو چیز ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ لانا چاہتے تھے۔ حامد میر صاحب نے جو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں ان کے مطابق اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض، ان کا اس میں بڑا اہم کردار تھا۔ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے غالباً نوید مختار صاحب، وہ دیگر امپورٹنٹ اسٹیبلشمنٹ کی جو شخصیات، ان کی میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہمیں آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، اگر آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ کی کابینہ کیا ہوگی، کون وزیر خارجہ کون ہوگا یا وزیر خزانہ کون ہوگا، اور اس طرح کی خبریں پہلے بھی بہت سارے صحافی دیتے رہے ہیں اور ہم تک بھی پہنچتی رہی ہے کہ کابینہ بھی فائنل ہو چکی تھی کہ اس کو یہ وزیر بنایا جائے گا، اس کو وہ وزیر بنایا جائے گا، لیکن بات آ کے یہاں پہ ختم ہوئی کہ جناب کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ اب یہ خبریں سامنے آتی ہیں اور حامد میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور دیگر لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کی بھی آج اس حوالے سے جو خبر ہے، بیان ہے، وہ مختلف اخبارات وغیرہ میں بھی چھپا، جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈیل ہو نہ سکی اور ہم اقتدار میں نہیں آ سکے اور عمران خان کو اقتدار میں آنے دیا گیا۔ لیکن یہ آدھی چیز ہے، اس سے آگے جو دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ ڈیل ہو گئی تھی، نون لیگ کے ساتھ یہ ڈیل ہو چکی تھی اور کاف لیگ کے ساتھ مل کے ان کی حکومت بھی بن سکتی تھی، لیکن ان کو اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنے یہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی غالباً کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر جو عمران خان کو اقتدار میں آنے دیا گیا اس میں آر ٹی ایس کو بٹھا کے ان کو کمزور کر کے اقتدار میں آنے دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ عمران خان اقتدار میں آئے۔ انہوں نے جو ڈرونز کے حوالے سے بیان دیا تھا اس کے بعد ہی بہت سارے صحافی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جی عمران خان کو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں نہیں آنے دے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک بڑے سینئر صحافی، مطلب جتنی ہماری عمر ہے شاید اتنا ان کا تجربہ ہو، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گی، میں تمہیں اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ جو عمران خان اقتدار میں آیا وہ کسی کی خوشی سے نہیں آیا، مجبوری میں آیا، اور پھر اس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مینج کرنے کی کوشش کی، اس کو جتنے ووٹ پڑے تھے ان ووٹوں کو کم کیا گیا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، کچھ لوگوں کو سیٹیں جتوائی گئیں، عمران خان کی سیٹیں کم کی گئیں، اور جن لوگوں کو نون لیگ کے ساتھ ملانا تھا ان کو پھر وہ عمران خان کے ساتھ ملے، کسی کی اجازت سے ہی ملے، لیکن پھر وہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر اتنی مضبوط اپوزیشن میں اگر عمران خان آ جائے گا تو عمران خان حکومت نہیں چلنے دے گا اور بڑی مسائل ہو گئے، تو لہٰذا اس کو اقتدار میں آنے دیا جائے، اس کے ساتھ جو ہمارے اتحادی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو بھی ملا دیا جائے، لیکن اس کی اپنی سیٹیں کم کر دی جائیں تاکہ ہر موقع کے اوپر اس کو بلیک میل کیا جا سکے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو جو پروجیکٹ شہباز شریف ہے جو 2022 میں آپ نے دیکھا جس کو تکمیل ہوئی، یہ پروجیکٹ 2018 سے جو ہے لانچ ہونے کے لیے تیار تھا، 2018 میں اس کو آنا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے
کہ یہ تاثر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ عمران خان ہماری بات نہیں مانے گا، وہ بہت ساری ایسی باتیں کرے گا جس سے ہمیں جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے، اور شہباز شریف صاحب ہماری بات مانیں گے، جو ہم ان کو کہیں گے وہ اس کے مطابق چلیں گے، اور اس وجہ سے ان کو وہ لانا چاہتے تھے۔ اچھا، جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی بہت کہا جاتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے بڑے قریب تھے، وہ پی ٹی آئی کے یہ تھے، اور پی ٹی آئی نے ان کو آرمی چیف بنانا تھا۔ میں آپ کو شرطیہ بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض کو پی ٹی آئی نے بالکل آرمی چیف نہیں بنانا تھا، اور جنرل فیض اپنے انسٹیٹیوشن کے قریب تھے، جو انسٹیٹیوشن ان کو حکم دیتا تھا وہ اس کے مطابق چلتے تھے۔ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ادھر چل رہے ہیں تو کچھ ادھر چل رہے ہیں۔ آج کل بھی کچھ دوست اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل لغ قسم کی باتیں ہیں۔ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج کے انسٹیٹیوشن میں، جو بھی شخص جدھر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، وہ انسٹیٹیوشن جو اس کو کہتا ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے، پالیسیز کے مطابق چلتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے۔ جو بھی مطلب ہے اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ جناب کچھ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو یونٹی آف کمانڈ ہے، جو اوپر سے حکم آتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، جو آرمی چیف صاحب کہتے ہیں ان کے مطابق چلتا ہے، اور آرمی چیف کو جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لکھا ہوا تو یہی کچھ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ تو یہ بات 100% آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جناب جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ ڈی جی سی کرے یا ڈی جی آئی ایس آئی کرے یا کوئی اور کرے، وہ اس وقت کے آرمی چیف کی خواہش کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت جو جنرل باجوہ تھے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ لانا چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کو، لیکن وہ حالات ایسے بن گئے کہ مجبوراً عمران خان کو آنے دیا گیا، لیکن اس کو کمزور کر کے پھر آنے دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اپریل اور مارچ میں انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اپریل اور مارچ میں انتخابات ہوں گے؟ اس کے حوالے سے خان صاحب کو پیغامات بھی بھیجے گئے ہیں، صدر مملکت نے بھی بات کی ہے، اور بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپریل اور مارچ میں انتخابات ہو جائیں گے۔ جناب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس حکومت کا، وہ کبھی بھی اپریل اور مارچ میں انتخابات وہ نہیں کروائیں گے۔ یہ میں آپ کو بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں، اور انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی انتخابات نہیں کروانے۔ اگر یہ انتخابات کروائیں گے، ان کو پتا ہے کہ ان کو شکست ہوگی۔ ہاں، عمران خان کو انگیج کرنے کے لیے مختلف صحافیوں کے ذریعے، مختلف سورسز کے ذریعے اس طرح کی خبریں ریلیز کی جاتی ہیں کہ جی پہلے انتخابات ہو جائیں گے، جس طرح 25 مئی والے دن خبریں ریلیز کی گئی تھی کہ جناب 6 دن کے اندر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ ان کو انگیج رکھنے کے لیے، ان کو جس طرح مصروف رکھنے کے لیے یہ کوشش تو کی جائے گی، لیکن مارچ اور اپریل میں کسی صورت میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ مقررہ جو وقت ہے اکتوبر 2023 کا یا سپتمبر کا جو بھی وہ پیریڈ ہے، اس میں بھی اگر انتخابات ٹائم پہ ہو جائے تو میں بڑا سرپرائز ہوں گا۔ آلدو کہ آئین اور اس میں لکھا ہوا ہے، پر آئین قانون آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح چلتا ہے یہاں پہ، تو وہ اس وقت بھی ہوگے تو میں بڑا سرپرائز ہوں گا۔ وقت سے پہلے کس طرح انتخابات ہو سکتے ہیں؟ ایک صورت ہے اس میں ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوراً نااہل کیا جائے، نااہل کرنے کے بعد ان کو یا گرفتار بھی کر لیا جائے، عملی سیاست سے ان کو روک دیا جائے، اور ساتھ ہی الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے تاکہ عمران خان عدالتوں سے ریلیف لینے میں مصروف ہو، جلوس نہ کر سکے، جیل میں ہو یا پھر وہ نااہل ہو چکا ہو، تو اس صورت میں پہلے انتخابات کروا لیے جائیں اور دیگر شخصیات کو بھی باہر سے پاکستان بلا لیا جائے۔ تو اس صورت میں تو ایک سیناریو نظر آتا ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ عمران خان جدھر بھی ہوگا اس کے باوجود یہ الیکشنز میں ہاریں گے۔ ابھی کی جو سچویشن ہے، کچھ عرصے بعد کیا ہو وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ کبھی بھی الیکشنز اس طرح نہیں کروائیں گے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں اور خان صاحب کو جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو خان صاحب اس کے اوپر کتنا بلیو کرتے ہیں، کتنا اعتماد کرتے ہیں ان پیغامات پہ، لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے خان صاحب کو بیزی رکھنا ہے۔ صرف دوسری صورت میں جلدی انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ صورت کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ اچھا، ایک اور چیز جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ویسے جو ڈیل تھی شہباز شریف کے ساتھ پروجیکٹ والی، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف حامد میر صاحب نے اب کھل کے وہ بتایا، اور صحافی بھی کہتے رہے، اب تو خواجہ آصف صاحب نے بھی اعتراف کر لیا کہ جناب ہماری بات چیت ہو رہی تھی اور کوئی ڈیل نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ڈیل کیوں نہیں ہو سکی تھی، ان کی جو انفارمیشن ہے اس سے کچھ لوگوں کی انفارمیشن تھوڑی سی مختلف ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، اب ایک اور تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ٹویٹ ہے
फैसल अब्बासी साहब की सहाफ़ी हैं, आपको पता है, एंकर भी हैं, और उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट की है ये तस्वीर। और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि जनाब दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठी हुई हैं, झगड़ा साहब बैठे हुए हैं और महमूद खान साहब बैठे हुए हैं। एक वज़ीर ख़जाना है KPK के और एक वज़ीर आला हैं KPK के। इनके जूतों के ऊपर लिफाफे चढ़ाए जा रहे हैं और दो बंदे बैठे हुए इनके जूतों पे लिफाफे चढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने कहीं जाना होगा, कहीं पे किसी जगह पे अंदर, तो शायद जूतों के ऊपर वो एक लिफाफा से चढ़ा दिया जाता है, वो चढ़ाने की जरूरत होगी। लेकिन क्या ये दोनों इतने एबल नहीं है कि जो ये अपने जूतों के ऊपर अपना लिफाफा खुद चढ़ा सकें? ये कौन सी सोच है, जो माइंड सेट है, जो कभी हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की छतरी किसी और ने उठाई होती है या उनके साहबजादे की छतरी भी किसी और ने उठाई होती है, और ये जो PTI है, खान साहब जो वो पानी की बोतल भी कोई फेंके तो वो उठा लेते हैं नीचे से। लेकिन ये जो माइंड सेट है कि ये दोनों बैठे हुए कि हमारे जूतों के ऊपर जो है वो लिफाफा भी कोई और चढ़ाए। अब अगर ये किसी असली बादशाह में भी हो ना, पिछले दिनों जब चार्ल्स बने, किंग बने थे, तो वो एक वीडियो थोड़ी सी वायरल हुई हुई थी, तो कोई चीज पड़ी हुई थी टेबल पे, तो वो किसी को कह रहे थे कि आप उठा लो, तो उस पे वहां पे लोग एतराज कर रहे थे कि भाई बादशाह हो तो तुम खुद क्यों नहीं उठा लेते। ये वो बाकायदा वहां पे कितने दिन इसके ऊपर बहस होती थी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये अजब इनका बादशाहों वाला माइंड सेट है कि ये दोनों महमूद खान और झगड़ा साहब बैठे हुए हैं और ये जनाब इनके पांव पे कोई और चढ़ा रहा है। इनको मतलब कोई थोड़ी सी आप में इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि आप खुद अपने जूते के ऊपर खुद कागज चढ़ा लें। देखें, ये है वो आपकी एलीट का माइंड सेट। ये सब ये आम बंदे को बंदा ही नहीं समझते, चाहे ये पीपल्स पार्टी वाले हों, नून लीग वाले हों या PTI वाले हों। अब इसमें आप बाकी सबको कहते हैं हम हकीकी आज़ादी लेके आएंगे, हम आम बंदे के बराबर करेंगे हकूक खास बंदों के, हम जनाब ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ये आपके रहनुमाओं की हालत ये है कि वो जूतों के ऊपर अपने लिफाफे भी खुद नहीं चढ़ा सकते। तो ये हमारी एलीट का जो है ना एक अजीब सा माइंड सेट है, और ये हर जगह पे है। ये जिस भी हुकूमत में आप देख लें आपको नजर आता है। तो अगर आपने दूसरों पे खान साहब तनकीद करनी है और दूसरों की आप वो कहते हैं कि ये बादशाह इन्होंने कायम की हुई है, तो खुद तो आप जो है वो इवन के गोली लगने के बाद भी आपकी ख्वाहिश ये थी कि मुझे कोई और सहारा ना दे, मैं खुद चलूं। आप खुद चल के आते हैं। पिंडी में जो लॉन्ग मार्च हुआ, जो जलसा हुआ, उसमें जिस तरीके से आप आए, आपने कहा कोई भी मुझे सहारा नहीं देगा, मैं खुद चल के आऊंगा, इसलिए कि मैंने जो है मेरी ये चीज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह भी है आप वो खुद आए, आपने किसी का सहारा नहीं लिया, पानी की बोतल आप जमीन से खुद उठा लेते हैं। तो ये आपके लीडरों की हालत है कि जनाब वो जूतों के ऊपर लिफाफे भी खुद नहीं चढ़ा सकते। तो उनको भी कुछ सिखाएं ना। आप कौम को सिखाने से पहले इनको तो इतना बता दें कि तुम बादशाह नहीं हो। ये सारे जो है सुपरस्टार बने हुए हैं। इमरान खान एक सुपरस्टार है, पूरी दुनिया में लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक जिसे आप कह सकते हैं गुडविल है। तो उस गुडविल को आप कब तक कंज्यूम करते रहेंगे? तो ये सारे समझते हैं कि हम भी जनाब सुपरस्टार हैं। इनमें बहुत सारे हैं, पहले वो कुछ छोड़ के चले गए हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। और यहां पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर आप जाके देखें कि आवाम क्या क्या कॉमेंट कर रही है। तो ये तो नहीं है ना कि आप के जो लीडरान हैं वो बादशाह बन के फिरते रहेंगे और लोग कहेंगे नहीं नहीं जी ये इसका भी हम दिफा करेंगे तो ये बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं है। अब अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम चाहे नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, JUIF से, PTI से, कोई भी मोअज़्ज़ज़ दोस्त कोई भी ऐसी हरकत करेगा जो अवाम समझते हैं कि वो बुनियादी असूलों के खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है, या एक माइंड सेट को शो करती है, तो वो उसके ऊपर तनकीद करेंगे। तो ये हमने देखा है कि ये काफी दफा इस तरह की चीजें वैसे वायरल होती रहती हैं कि हमारे AC/DC दीगर जो अफसरान है वो खड़े हुए और छतरी किसी और ने उठाई हुई है। भाई तुम इतने बादशाह हो तो तुम भाई घर में बैठ जाओ। मतलब ये क्या माइंड सेट है कि अंग्रेज चला गया और ये अभी तक जो है इन्होंने पूरी कौम को गुलाम बनाया हुआ है। एनीवे ये तस्वीर मेरे सामने आई तो इसके ऊपर बात करना जरूरी था। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, भारत के हवाले से और खान साहब के हवाले से। मेरी कोशिश होगी कि वो अगली वीडियो के अंदर तफसीलन आपके साथ शेयर करूं। जो रमीज राजा साहब ने भारत के हवाले से एक सख्त मौकिफ अपनाया था, अब नजम सेठी साहब उसमें नरमी लाने जा रहे हैं। जी हाँ जी, नरमी लाने जा रहे हैं। हुकूमत की मुशावरत से वो उसमें नरमी लाएंगे। बिलावल जितने मर्जी डायलॉग बोलते रहे, आपको पॉलिसी नजर आएगी।
اس لیے کہ بھارت اور پاکستان کے کافی سارے کرکٹ کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں آنے سے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. رمیز راجہ نے اس کے اوپر ایک سٹانس لیا, ایک سخت موقف لیا. نجم سیٹھی صاحب اس میں نرمی لے کے آئیں گے, پر آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیوز کے اندر اس کو تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ ان کا کیا پلان ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.